بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی والد صاحب پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام کا نظام تعلیم، عہد رسالت، خلافت راشدہ اور بنو امیہ کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج اس سلسلے میں ہماری 19ویں نشست ہے، اور ابھی تک ہم الحمدللہ اس کتاب کے چار باب چہارم تک ختم کر لیا ہے، ہم نے مطالعہ ختم کر لیا ہے، اور 5واں جو اس کا باب ہے اس میں عہد خلافت راشدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہم نے مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کا دور 23 سے 35 ہجری کا مطالعہ کریں گے۔ تعلیمی نقطہ نظر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد کا سب سے عظیم واقعہ قرآن مجید کی تدوین و اشاعت ہے۔ قرآن مجید کا اول تدوین تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہو چکی تھی، اور ایک نسخہ تیار کر کے محفوظ کر لیا گیا تھا، مگر اس کی عمومی اشاعت نہیں ہوئی تھی۔ لوگ اپنے طور پر قرآن مجید لکھتے تھے، اپنے قبائلی لہجے کے مطابق پڑھتے تھے، جس کی اجازت آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی۔ عربی زبان کا رسمی خط متعین نہ ہونے کے سبب بعض جگہ املا کی اختلافات سے پیدا ہو چکے تھے۔ دائرۂ مملکت اسلام وسیع ہونے کی وجہ سے بے شمار قبائل، اقوام اور نسلیں مسلمان ہو رہی تھیں۔ ان کی مادری زبان عربی نہیں تھی۔ قرآن مجید کے پڑھنے میں ان سے غلطیاں ہو جاتی تھیں۔ اس جزوی اختلافات سے گھبرا کر کہیں یہ کسی بڑی فکری اختلاف کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو، حضرت عثمان نے جو بھی قرآن مجید کے بڑے قاری، حافظ اور مدرس سے ضروری سمجھا کہ امت میں صرف ایک متن قرآن متعین ہونا چاہیے۔ اس پیش بینی کے تحت حضرت عثمان نے تدوین و اشاعت قرآن مجید کا اہم کام سر انجام دیا۔ امت پر یہ ان کا عظیم احسان ہے۔ قرآن مجید کا مستند نسخہ۔ اس اہم کام کے لیے 35 ہجری میں انہوں نے تدوین قرآن کمیشن مقرر کیا، جس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت انصاری کو مقرر کیا، جو کاتب رسول رہ چکے تھے، جنہوں نے خلافت صدیقی میں قرآن مجید کا کتابی شکل میں مدون کیا تھا۔ ان تدوین ثانی کا کام بھی ان کے سپرد ہوا۔ ان کے معاونین اور شریک کار حضرت عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبداللہ بن حارث اور حضرت ابو بن کعب رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکید کی، قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اور قریش کے لہجے میں لکھا جائے، اس لیے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان ہدایت کی روشنی میں سخت احتیاط کے ساتھ قرآن مجید کا ایک مستند نسخہ تیار کر لیا گیا۔ یہ نسخہ امام کہلاتا تھا، حضرت عثمان کے تحویل میں تھا۔ اس کے 4 مستند نقول کمیشن نے تیار کیے، جن کو جامع مسجد بصرہ، جامع مسجد کوفہ، جامع مسجد دمشق اور جامع مسجد امرواس قاہرہ میں عوام الناس کے استفادے کے لیے رکھ دیے گئے۔ بعض روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نسخہ یمن میں بھی بھیجا گیا تھا۔ ان لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے سابقہ قرآن مجید ضائع کر دیں اور صرف اس نسخے کی نقول پر اپنے پاس رکھیں۔ اس سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف والیوں کو یہ مراسلہ روانہ کیا: میں نے قرآن مجید کے معاملے میں یہ رویہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ ترتیب و قرات کے اختلاف کو ختم کیا جائے۔ اب یہ مستند نسخہ ہے، جو جزا تمہارے پاس تھے وہ میں نے ڈھو ڈالے، یہ جو اجزا میرے پاس تھے وہ میں نے ڈھو ڈالے، جو آپ کے پاس موجود ہیں آپ ضائع کر دیں۔ میں نے 4 مستند نسخے کوفہ، بصرہ، شام اور مصر میں رکھوا دیے گئے ہیں۔ لوگ ان نسخوں کے مطابق اپنے نسخے درست کر لیں۔ علماء اسلام کا سب کا اس بات پر کل اتفاق ہے کہ جو لفظ مصحف عثمانی میں جس طرح لکھ دیا گیا اب اسی طرح لکھنا چاہیے۔
رسم عثمانی کی مخالفت کرنا کسی طور پر جائز نہیں۔ قاریوں کا تقرر۔ رسم خط کی تعین کے ساتھ قریش کے لہجے کا تحفظ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت انصاری کو مدینہ میں قاری مقرر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن صائب کو مکہ میں قاری مقرر کیا گیا۔ حضرت عبدالرحمن کو کوفے میں قاری مقرر کیا گیا۔ حضرت عامر بن ابو قیس کو بصرے میں قاری مقرر کیا گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو شام میں قاری مقرر کیا گیا۔ عام مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ ان قاریوں کا لہجہ اختیار کریں۔ جو نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھا تھا، بوقت شہادت وہ اس کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جو آیت تلاوت کر رہے تھے وہ تھی فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ اس آیت پہ خون کے دھبے پڑ گئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ موزنوں کی اور معلموں کی تنخواہ مقرر کر دیتے تھے۔ قرآن کی محفوظیت۔ تمام مذاہب الہامی کتابوں کے دعوے دار ہیں، مگر کسی کے پاس نہ قدیم نسخہ موجود ہے نہ مستند نسخہ موجود ہے۔ الحمدللہ قرآن مجید ہر طرح محفوظ موجود رہا۔ عیسائیوں مشینری نے قرآن مجید میں تحریف کرنے کے لیے کوشش کی مگر ناکام رہے۔ مولانا عبدالحق حقانی لکھتے ہیں، جنگ آزادی 1857 سے قبل مسیحی پادری قرآن مجید کے نسخے خریدتے پھرتے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے قلمی نسخے فراہم کیے۔ ان کا خیال تھا کہ جو نسخے ناپید ہو جائیں گے تب ان میں تحریف کرنا آسان ہو جائے گی۔ ایک شخص نے ان کو بتایا کہ قرآن مجید صرف کتابوں میں محفوظ نہیں ہے بلکہ لوگوں کے سینے میں بھی محفوظ ہے، اور ہر شہر میں 20 حفاظ موجود ہیں، اور تم اس مہم میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی نوعیت کا ایک واقعہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے لکھا ہے۔ جرمنی کی مشہور یونیورسٹی میونخ کے انسٹیٹیوٹ برائے قرآن میں دنیا بھر سے 42,000 قلمی نسخے قرآن مجید کے جمع کیے گئے۔ کوئی 50 سال تک ان کا وقت نظر سے مطالعہ کیا گیا، کہیں کوئی قابل ذکر غلطی اور دریافت نہ ہو سکی۔ یہ ادارہ دوسری جنگ عظیم میں امریکی بمباری سے تباہ ہو گیا۔ حافظوں کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، ترکی میں 5 لاکھ حافظ القرآن مرد اور عورت موجود ہیں، اور موریتانیہ کے مسلم آبادی میں 80% حفاظ قرآن ہوتے ہیں۔ آثار باقیہ۔ حضرت عثمان کے لکھائے ہوئے 4 نسخوں میں سے 2 مسلم نسخے آج بھی موجود ہیں۔ ایک نسخہ تاشقند میوزیم ازبکستان میں اور دوسرا آثار قدیمہ قسطنطنیہ استنبول ترکی میں ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ جو مطالعہ کروں گا وہ ہم کریں گے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت 36 سے 40 ہجری۔ جزاک اللہ خیرین۔ خدا حافظ۔